نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تفسیر آپ کی سورہ آل عمران. کائنڈلی ڈیورنگ تفسیر اپنے مائکس کا خیال رکھیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 172. آل عمران 172. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. بے شک الذین وہ لوگ استجابو جنہوں نے لبیک کہی للہ اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے، اس کے بعد بھی کہ ما اصابہم القرح جو ان کو پہنچا ہوا تھا زخم. قرح آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہتھیار سے خاص طور پر جو زخم لگتا ہے اس کو کہتے ہیں. استجابو کا لفظ جو ہے وہ جواب سے ہے، جیم واو بے روٹ ہے، اور اجابہ کے مطلب ہوتے ہیں جواب دینا یا بات کو قبول کرنا، اور استجابہ کے مطلب ہوتے ہیں اطاعت کرنا اور لبیک کہنا، اور یہ استجابو ہے. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہی غزوہ احد کے ضمن میں بات کی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو غزوہ احد کے شام کو رات کو ختم ہوا تھا، اگلے دن بالکل ارلی مارننگ جو بعض صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پیچھے بھیجا تھا، اور جس کو ہم غزوہ حمراء الاسد کے نام سے جانتے ہیں. وہ یہ تھا نا کہ ابو سفیان جو ہے وہ جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اور وہ مکہ روانہ ہو گیا. تو جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں یہ نہ ہو یہ پلٹ کر آ جائے اور مدینہ پہ حملہ کر دے، کیونکہ مدینہ سے سارے صحابہ تو باہر تھے، بہت میں تھے، اور وہاں پر جو عورتیں اور بچے ہیں وہ اکیلے تھے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اگلی صبح اس کی احد کی صحابہ کے اندر پکار دی کہ تم میں سے کون ہے. یہ اس میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے. تو آپ کی اس پکار کے اوپر 70 سے زیادہ صحابہ جو شدید ترین زخمی تھے، من بعد ما اصابہم القرح، جسمانی طور پہ بھی زخمی تھے، روحانی اور جذباتی طور پر بھی زخمی تھے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لبیک کہا کہ ہم پیچھے جائیں گے. اور ان میں سے کافی صحابہ ایسے تھے کہ اتنے زخمی تھے کہ وہ سہارا لے کر چل رہے تھے، چلا بھی ٹھیک سے نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے لبیک کہا اور وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو وہ جو اس پیچھے گئے تھے ایک مقام حمراء الاسد تک گئے تھے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہیں، اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور ان کی تعریف کر رہے ہیں. ابھی آگے بھی اس سلسلے میں پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ کیسے زبردست لوگ ہیں جنہوں نے استجابو لبیک کہا اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اس کے بعد بھی کہ وہ زخمی تھے، ہر طرح سے زخمی تھے، دل بھی زخمی تھے اور روح بھی زخمی تھی اور جسم بھی زخمی تھے. لیکن اور کیا سوچ کے دیکھیں، ہم کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں اگر لیٹ نائٹ تک تو ہم صبح تو آدھے دن تک تو سوتے ہی رہتے ہیں. یہ رات کو جنگ ختم ہوئی ہے اور ویری نیکسٹ مارننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زخمی صحابہ سے کہ پھر سے اس کے پیچھے جاؤ، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی اس کے اینڈ میں یہی آتا ہے کہ یہ جو صحابہ تھے انہوں نے سمعا و طاعہ والا معاملہ کیا، یعنی بس سنا اور اطاعت کی انہوں نے دل کی خوشی سے. تو کیا چیز ان صحابہ کو لے کر لے گئی تھی اتنے زخمی ہونے کے باوجود ہر طرح سے ابو سفیان کے پیچھے؟ ایمانی قوت.
کیونکہ جسمانی قوت تو اس وقت نہیں تھی، اتنے زخمی اور بالکل شکست خوردہ، بہت دل زخمی، تو ایمانی قوت ان کو لے کر گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مزید بھی ان صحابہ کی تعریف کرتے ہیں کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے احسان کیا، احسان کے لیول پہ نیکی کی، احسان کے لیول پہ نیکی کی یعنی دل کی خوشی سے گئے تھے پیچھے، کوئی زور زبردستی سے نہیں کام کیا تھا۔ آسن و احسان کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ کرنا، کوئی کام حسن سے ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کام کوئی زور زبردستی سے نہیں کیا تھا، اللہ اور رسول کی محبت میں بہت خوبصورتی سے اس کے پیچھے گئے تھے۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کیا تھا انہوں نے، اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کی انہوں نے فرما برداری کی تھی، اور اتنی زخمی حالت میں بھی کہ پیچھے چل کھڑے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سیکھنے کی بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں احسان اور تقوی کے ساتھ کیے گئے کام پر اجر عظیم ملتا ہے۔ کام تو کرتے ہیں نا، سبھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن ایک کام ہوتا ہے احسان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ تو ایک عام طریقے سے کام کرنے میں اور احسان اور تقوی کے ساتھ کام کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اور احسان کے ساتھ کام کرنا کیسے ہوتا ہے؟ دل کی خوشی اور خوبصورت طریقے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا کام کرنا۔ تو دین کا کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا رویہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ سبق ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، احسان اور تقوی والا ہونا چاہیے، تب ہمیں بھی اجر عظیم ملے گا۔ اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرتے، لا یضیع اجر المومنین۔ تو اللہ کا کام دین سیکھنا ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی چیز لکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے احسان کے لیول پہ آنا ضروری ہے اگر آپ اجر عظیم چاہتے ہیں۔ اور احسان کیا ہوتا ہے کہ کام خوبصورتی سے کیا جائے۔ اب فار ایگزامپل آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو لے لیں، ایک یہ ہے کہ پڑھنے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اچھا نہیں بس یہ صرف لسنر کے طور پہ لے لیا، یا صرف ایک پارٹ بس تفسیر کافی ہے، یا تجوید کافی ہے، یا فلانی چیز ضروری نہیں ہے، فلانی۔ قرآن کی ہر چیز ضروری ہے، بلکہ آپ جو بھی کر لیں وہ کم ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تو بالکل وہی معاملہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو احسان کا لیول کیا ہوتا ہے کہ ہر طریقے سے، ہر اسپیکٹ سے قرآن کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیکھا جائے۔ اور پھر یہی بات سکھانے میں بھی آتی ہے کہ جو سکھا رہا ہے قرآن کو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک کتاب پکڑی، اس میں کہیں سے بس تھوڑا بہت بتا دیا، نہ لفظ کی الیبوریشن ہے، نہ اس کی گرامیٹیکلی ایکسپلینیشن ہے، نہ تفسیر فلی ایکسپلینڈ ہے، تو یہ پھر احسان کا لیول نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ احسان کا لیول نہیں ہوا، اور تقوی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہے۔ تو جب اللہ کی محبت کو آپ لے لیں، اس میں کوئی انسان کام کرتا ہے تو پھر تو محبت میں ڈوب کے وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کروں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سبق یہی ہے، امید ہے ہمیں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کا کام جو ہے وہ اس میں احسان اور تقوی دو فیکٹر بہت ضروری ہیں اگر انسان اجر عظیم چاہتا ہے۔ اور اسی لیے پھر دیکھیں اللہ کے کام میں اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی آتی ہے، تکالیف تو آتی ہیں زندگی میں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ بہت اسموتھلی لائف میں چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اللہ کا کام شروع کیا ہوا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا کچھ بھی دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں دین کے لیے، تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی، میرے اوپر تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی، کبھی طبیعت خراب ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، تو ان تکالیف کو اوور کم کرنا یہ بھی احسان کا لیول ہے، ٹھیک ہے؟ احسان و تقوی ہے کہ آپ ان کو اوور کم کریں اور کام کو جاری رکھیں۔ تو اللہ کا کام اگر خوبصورتی سے احسان کے لیول پر اللہ کی محبت میں کریں گے تو اجر عظیم ہے، بہت ہی بڑا اجر ہے، اور اجر عظیم پہ کس کو نہیں چاہیے؟ تو بہرحال یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ جو غزوہ ہے جس کو حمر الاسد کا نام دیا گیا، اور جو بالکل احد کے دوسرے دن ہوا، اور صحابہ ان کے پیچھے گئے زخمی حالت میں، جب ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، لبیک کہا، اللہ کے لیے و رسول کے لیے۔ تو للذین آحسنوا منہم واتقوا اجر عظیم ہے۔ اب انہی کا ذکر آگے بھی جاری ہے، الذین قال لهم الناس،
کہ وہ لوگ جب کہا گیا ان سے کہ جب کہا ان سے لوگوں نے، قال لہم، یہ جب ان سے کہا لوگوں نے، الناسو، کہ ان آواز الناسا بے نہیں شک آ رہی. لوگ. جی کس کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، بولیں. جی آ رہی ہے آ رہی ہے. اچھا پھر جن کے پاس نہیں آ رہی کوئی لوکل پرابلم ہوگی آپ چیک کر آواز لیجیے. بالکل نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ ہاں میم آپ کی آواز کلیئر ہے. سمرا جی آپ پلیز اپنا ریکنیکٹ کر لیجیے، بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. چلیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بہرحال تو کیا بات کر رہے تھے میں، ہاں جی، الذین، وہ لوگ، یہ قالا، کہا، لہم، جب ان کو لوگوں نے، کیا کہا لوگوں نے ان سے، ان الناسا، بے شک لوگ، قد جمعو، تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، تو فخشوہم، پس ڈرو ان سے. کس سے؟ لوگوں سے ڈرو جو تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں. تو کیا اثر ہوا پھر ان لوگوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر؟ فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کو بڑھا دیا اور ایمان میں. وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ، اور کتنا اچھا وہ کارساز ہے. فخشوہم کا جو ورڈ ہے وہ خشیت سے ہے، خاشین یا روٹ ہے، اور خشیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بڑائی کا ڈر جو دل پر طاری ہو جائے. اب یہ بات کیا کی جا رہی ہے، اس آیت کے شان نزول میں بھی دو رائے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے. تو ایک رائے تو یہی ہے جو پچھلی آیت کا میں نے آپ کو شان نزول بتایا کہ پچھلی آیت کس کے اوپر تھی، غزوہ حمر الاسد کے اوپر. تو کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ بات بھی ان سے جڑی ہوئی ہے، اسی حمر الاسد والے دن سے جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ بھی غزوہ احد کے دوسرے دن کے واقعات پر نازل ہوئی ہے. تو اب اس کو مزید میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو کہ آپ پیچھے جائیں اگلے دن صبح احد کے ویری نیکسٹ مارننگ، کہ پیچھے جائیں، تو صحابہ نے لبیک کہی اور تیار ہو گئے. اب ادھر کیا ہوا تھا کہ ابو سفیان کو بھی کافی آگے جا کر، مدینہ سے تقریباً 36 میل آگے جا کے روحا کے مقام پر، اس کو بھی یہ خیال آیا کہ میں نے کیا کیا کہ مجھے تو بڑا اچھا موقع تھا کہ میں مدینہ پر حملہ کر دیتا. تو اس نے مدینہ واپس چل کے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کی. تو ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی کہ قبیلہ خزاع کا ایک رئیس تھا، معبد جس کا نام تھا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ قبیلہ خزاع ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ معبد بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، خیر خواہ تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سے ملنے کے لیے، دل جوئی کے لیے، احد کے بعد ویری نیکسٹ مارننگ. تو جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کچھ ایسی تدبیر چلو کہ ابو سفیان پلٹنے سے باز آ جائے. تو یہ معبد خزائی جو تھا وہ ابو سفیان کے پاس گیا، روحا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور ابو سفیان نے اپنا خیر خواہ سمجھ کے ساری چیزیں اس کو بتا دی کیونکہ وہ مسلمان تو ہوا نہیں تھا. تو معبد کہنے لگا اس سے، ابو سفیان سے، کہ دیکھو میں تو ادھر ہی سے آ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو وہ تو ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس مارکے میں شریک نہیں ہو سکے تھے. تو ابو سفیان سے دل پر اس بات سے روب طاری ہو گیا، اور اس نے پھر جنگ کا ارادہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، واپس جانے کا ارادہ کیا، اور صرف اعصابی جنگ کے اوپر اکتفا کیا. اعصابی جنگ کیسے کی اس نے؟ یاد رہے نا کس کا ذکر کر رہی ہوں میں؟ غزوہ حمر الاسد کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، بالکل احد کے دوسرے دن. تو اس نے پہلے ارادہ کر لیا تھا کہ حملہ کروں، لیکن جب معبد خزائی نے ایسی بات کہی تو وہ اس کے اوپر روب طاری ہو گیا، اور اس نے اعصابی جنگ کیسے کی کہ روحا کے مقام سے ایک ابو قیس نامی جو قبیلہ تھا ان کا قافلہ گزر رہا تھا جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا. تو اب ابو سفیان کے پاس سے گزر کے اس نے کہاں سے گزرنا تھا؟ مسلمانوں کے پاس سے، اب حمر الاسد کے پاس سے. تو اس نے، ابو سفیان نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جا کر وہاں مسلمانوں میں یہ بات پھیلا دو بہت زور شور سے کہ وہ جو ہے ابو سفیان وہ تو بہت بڑا لشکر لے کر حملہ کرنے دوبارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں آیت کو، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تو ڈرو ان سے، بس ڈرو ان سے. یہ اس نے کہلوایا ابو قیس کے
ان سے قبیلے اس سے قافلے والوں سے. ٹھیک. تو جب صحابہ کو جا کے یہ بات کہی قافلے والوں نے تو الٹا اثر ہوا ان کا, بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے فزادہم ایمانا, اس بات نے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور وہ مزید زور شور سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پلٹ کے آ رہے تو ہم کل کا بدلہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ احد کے دوسرے دن کے اوپر نہیں اتری ہے, بلکہ احد کے 1 سال کے بعد, غزوہ احد کے 1 سال کے بعد غزوہ بدر صغرا ہوا تھا, اس کے متعلق اتری ہے. اب غزوہ بدر صغرا کے بارے میں بھی آپ نے سیرت میں پڑھا. غزوہ بدر صغرا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا کہ جب غزوہ احد ختم ہوا تھا تو ابو سفیان نے آواز لگائی تھی. پہلے اس نے پوچھا محمد ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کو جواب نہ دو. پھر اس نے حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا, پھر حضرت ان کے بارے میں, عمر کے بارے میں پوچھا. تو پھر حضرت عمر سے جو ہے صبر نہیں ہوا. آپ عائشہ سمرا کو میسج کر دیں, ان کا نمبر اس میں ہے فورم پہ, کہ ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, نمبر نکال کے کائنڈلی کر دیں. یہاں سے میرے پاس کوئی ترکیب نہیں کہ میں نے بتاؤں. تو بہرحال تو اب کیا ہوا کہ کیا بات کری تھی, ہاں دوسرا یہ رائے ہے کہ یہ آیت 1 سال بعد کی ہے, جس کو غزوہ بدر دوم یا غزوہ بدر صغرا کہا جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوا تھا کہ یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب غزوہ احد ختم ہوا تھا تو کچھ بات چیت ہوئی تھی حضرت عمر اور ابو سفیان کے درمیان. ابو سفیان نے کہا تھا, پہلے پوچھا تھا کہ اس نے سب لوگ زندہ ہیں, تو آپ نے کہا ہاں. حضرت عمر نے, اے اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں اور تیری بربادی کا سامان موجود ہے. پھر ابو سفیان نے کہا تھا کہ لڑائی جو ہے وہ برابر ٹھہری. تو حضرت عمر نے کہا تھا برابر کہاں سے ٹھہری, تمہارے جو مقتولین ہیں وہ تو جہنم میں اور ہمارے جنت میں ہیں. پھر اس نے کہا تھا ابو سفیان نے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگلے سال بدر میں دوبارہ لڑنے کا وعدہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہہ دو کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اگلے سال پھر لڑنے کا وعدہ ہے بدر میں. تو جب وعدے کا وقت قریب آیا نا 1 سال کے بعد, تو ابو سفیان ہمت ہار گیا. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں قید پڑا ہوا تھا, پہلے ہی حالات بہت خراب تھے اور اس کے دل پر جو ہے روب بھی تھا. تو اس نے اپنی ندامت اور وعدہ خلافی چھپانے کے لیے کیا کیا کہ ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا, ہائر کر کے, پیسے دے کر, نعیم بن مسعود, کہ جاؤ اور مدینہ میں جا کر یہ مشہور کر دو, پروپیگنڈا کر دو کہ اس دفعہ قریش زبردست تیاری کر کے پورا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں اور کوئی پورا عرب مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. یعنی آ نہیں رہا تھا دوسرے سال بھی, لیکن اس نے پروپیگنڈا یہ کروا دیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. اور دیکھیں آیت کہ اس نے کیا کہلوایا, اس نے کہا کہ جا کے کہو ان الناس قد جمعوا لکم, لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے, فخشوہم, تو ان سے ڈرو. تو یہ نعیم بن مسعود نے یہ پروپیگنڈا کیا, لیکن اس کا الٹا اثر ہوا, برعکس نتیجہ نکلا. اس خبر سے مسلمانوں کا ایمانی جوش و جذبہ اور بڑھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کا لشکر لے کر بدر کی طرف روانہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے چلو ہم آئیں گے. تو اب یہ جو غزوہ بدر دوم جس کو کہتے ہیں یا صغرا کہتے ہیں, یہ شعبان 4 ہجری میں ہوا تھا, اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ 3 شوال کو ہوا تھا, 3 ہجری میں شوال میں ہوا تھا. تو اس کے بارے میں بخاری کی ایک کتاب التفسیر میں حدیث آتی ہے, سیدنا ابن عباس سے مروی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, اس آیت کے متعلق آپ کو حدیث بنا رہی ہوں, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا کا مطلب ہے حسبہ کے مطلب ہوتے ہیں کافی ہو جانا, تو حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ, و نعمہ اور کتنا اچھا الوکیل کارساز ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ قریش کا ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے, تو آپ نے بھی یہی کلمہ کہا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آپ سے یہ کلمہ سن کر تمام صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا, اس پروپیگنڈے سے تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کا لشکر لے کر وعدے کے مطابق بدر کی طرف روانہ ہوئے.
تو یہ جو کلمات ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہت زبردست کلمات ہیں. ابو داؤد کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر خائف کے لیے امان ہے. خائف کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کا خوف رکھتا ہو. اور طبرانی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف سے اس انسان کو باہر نکال دیتے ہیں. خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے نا، دشمن کا خوف، کسی بھی چیز کا خوف، کوئی اندیشہ. تو اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ خوف سے نجات دے دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر و غم ہوتا تھا تو آپ پڑھتے تھے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ہم میں سے ہر مومن مسلمان خوف اور مشکل میں یہ پڑھ سکتا ہے. اور جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو فزادہم ایمانا کا معاملہ بھی ہو ہی جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، تو یہ آپ بہت بھروسے کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے دل، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ایمان میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے اوپر زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں. تو ایمان میں انسان بڑھ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے شکوے شکایات نہیں کرتا، بلکہ ایمان میں بڑھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، جو بھی مشکل مصیبت ہے تو اس میں اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ تو سب سے اچھا کارساز ہے، تو وہ مجھے اس مشکل سے نکال دے گا. بہرحال اس آیت کے بارے میں یہ 2 رائے تھیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فن قلبو، تو بس وہ پلٹے، بے نعمت، ساتھ نعمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ فضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی. تو اب کیا ہوا تھا؟ میں پہلے آپ کو غزوہ بدر دوم جو ہے اس کے حساب سے ان آیات کو لے رہی ہوں، کیونکہ زیادہ راجے یہی رائے ہے کہ یہ غزوہ بدر دوم کے حساب سے ہیں. تو اب یہ اگلے سال کی بات. تو جب ابو سفیان کو صورتحال کا پتہ چلا، اس کا تو ارادہ نکلنے کا نہیں تھا، کیونکہ قید سالی تھی اور روب تھا اس کے دل پہ. لیکن جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1500 صحابہ کو لے کے نکل پڑے، تو وہ چاروں ناچار نکلا 2000 کا لشکر لے کے، اور مکہ سے 2 دن کی مسافت پر مجنہ نامی ایک چشمہ ہے، اس پر اس نے پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس پر شروع ہی سے روب طاری تھا، یہاں پہنچ کر وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، ابو سفیان، کہ دیکھو، جنگ تو اسی وقت موضوع ہوتی ہے جس وقت سبزہ اور ہریالی ہو، جانور چر پھر سکیں، اور تم بھی دودھ وغیرہ پی سکو. تو دیکھو اس وقت تو قید سالی ہے، تو میں تو واپس جا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ واپس چلو. اور آدھے رستے سے لشکر مکہ واپس چلا گیا. ٹھیک ہے، اب ادھر تو یہ ہوا، ادھر کیا ہوا؟ مسلمان تو بدر میں پہنچ چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500، وہ تو آیا نہیں، پلٹ گیا. یہاں پر کیا ہوا کہ ایک یہاں پر تجارتی میلہ لگا ہوا تھا بدر کے میدان کے پاس. تو صحابہ کرام اجمعین جو ہیں انہوں نے خوب خرید و فروخت کی اور ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فن قلبو بنعمت من اللہ، وہ فضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی نعمت بھی ملی ان کو، اللہ کا فضل بھی ہوا. نعمت، فضل جو ہے، فضل نعمت سے بڑھ کر ہوتا ہے، حق سے زیادہ. تو ان کو تو حق سے زیادہ مل گیا، کیونکہ وہ تو آئے تھے جنگ کرنے اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. تو ان کو تو اللہ کی نعمت ملی، اللہ کی رضامندی بھی ملی، اور جنگ ہوئی بھی نہیں. لم یمسسہ سوء، کسی قسم کی برائی ان کو نہیں پہنچی. بنعمت من اللہ، دشمن پر دھاک بھی بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، تکلیف کوئی پہنچی نہیں. اور فضل کیا ہوا کہ تجارت سے بہت زیادہ نفع بھی لے کر واپس لوٹے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ واتبعوا رضوان اللہ، کہ انہوں نے پیروی کی، اللہ کی رضامندی کی. تو وہ اللہ کی رضامندی کے لیے نکلے تھے نا. دیکھیں، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے اتنے نکلے تھے کہ ہم اگلے سال پھر جنگ کریں. یا آپ اس کے ہمراہ الاسد کے دن کے حوالے سے لیں، تب تو ویری نیکسٹ ڈے نکلے تھے. تو لیکن اب ہوا کیا؟ اللہ کی رضامندی کے لیے نکلے تھے، اس کی رسول کی خوشنودی کے لیے نکلے تھے. تو جنگ نہیں ہوئی، ان کو کسی تکلیف نے نہیں چھوا. لم یمسسہ سوء، الٹا کیا ہوا؟ فن قلبوا بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کی نعمت بھی ملی اور فضل بھی ملا، نفع ہوا، اور ان کے دشمن پر داغ بیٹھی. تو انہوں نے وہی کام کیا جس سے اللہ راضی ہوتا تھا. جب انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی تو ان کو پھر
اللہ کی نعمت بھی ملی اور فضل بھی ملا، اتنی چیزیں واپس لے کر لوٹے. تو واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے کہ ان کو پوری جنگ کا اس نے ثواب بھی دے دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. جب کوئی انسان نیت سے کام شروع کرتا ہے نا، تو وہ کام اگر پائے تکمیل تک نہ بھی پہنچے کسی جینون وجہ کی وجہ سے، تو بھی اللہ تعالیٰ پھر اس پورے کام کا اجر پہنچا دیتے ہیں اس شخص کو. اور کیونکہ ایکچولی کیا چیز کاؤنٹ کرتی ہے؟ نیت آپ کی کاؤنٹ کرتی ہے، کوشش کاؤنٹ کرتی ہے، اور اللہ پر بھروسہ اور یقین کاؤنٹ کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ پہ بھروسے کے ساتھ نکلے تھے، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، الٹا نعمت اور فضل لے کے لوٹے. اور اللہ کی کیونکہ انہوں نے رضامندی کی پیروی کی تھی. تو اب دیکھیں ہمارے لیے بھی ہے نا اس میں کہ اگر انسان کوئی کام نیت سے شروع کرتا ہے، اللہ کا کام نیت کے ساتھ، پوری ایک اخلاص کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، تو جب وہ نیت کر لیتا ہے نا اللہ کے کام کا اور کام شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا اجر اسی وقت سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس وقت سے وہ کام شروع کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب کام وہ پورا کمپلیٹ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. نہیں، آپ نے نیت کر لی، انما الاعمال بالنیات ہے، آپ کا اجر ملنا شروع ہو گیا. اور جیسے جیسے وہ کام میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی نعمت اور فضل اس کے شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رضامندی اس کو ملتی ہے. یہ ایسے ہے نا، جیسے دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے نکلے، اگر اس کو راستے میں موت بھی آ جائے تو اس کو پورا ہجرت کا جو ثواب ہے وہ ملے گا. یہ سورہ نساء آیت نمبر 100 میں آتا ہے، نساء 100 میں، وَمَن يُخْرِجُ فِي بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو راستے میں موت پا لیتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا اجر واقع ہو جاتا ہے اللہ کے ذمہ، پورا پورا اس کو اجر ملتا ہے. تو پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر انسان کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے دین کا، کوئی بہت نیت کے ساتھ بڑا بھی کام کرنا شروع کرتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے یدرک الموت کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کو پورا پورا اس کا اجر ملتا ہے. کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے نا. آپ دیکھیں نا، بہت بڑے فضل والا کیسے ہے؟ ایک نیکی کے اوپر 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. پھر کیا ہے، اضافن کثیرہ کی بھی بات ہوئی ہے کہ بہت ہی کثیرہ، بڑھا چڑھا کے جتنا چاہے وہ دے سکتے ہیں. جیسے روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، کتنا دیں گے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں حساب سے آپ لیں تو مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت کے ساتھ پلٹے. نفع بھی ہوا، داغ بھی بیٹھ گئی، جنگ ہوئی کوئی نہیں، اور پوری جنگ کا حساب بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا. تو اس غزوہ بدر صغرا کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں. غزوہ سویق، سین واو یا قاف. سویق جو ہے نا وہ ستو کو کہتے ہیں جو گول کے پیے جاتے ہیں. تو غزوہ سویق اس لیے کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب پلٹا تھا آدھے راستے سے، تو وہ زیادہ راہ کے طور پر ستو ساتھ لے کر آئے تھے. تو وہ واپسی پہ وہ افراتفری میں راستے میں پھینکتے چلے گئے تھے، تو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس لیے غزوہ بدر صغرا یا غزوہ بدر دوم کو غزوہ سویق بھی کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کے اوپر، انہی آیات پہ، انہی واقعات پہ بات ہے کہ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ تو شیطان ہے، یہ تو شیطان تھا جو کیا کر رہا تھا، یخوف، وہ ڈرا رہا تھا، وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے. تو فلا تخافوہم، تو تم نہ ڈرو ان سے. کس سے نہ ڈرو؟ شیطان اور اس کے دوستوں سے نہ ڈرو. وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے پہلے تو ذالکم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذالکہ تو آپ بہت پڑھتے ہیں، تو ذالکم کیا ورڈ ہے؟ ذالکم، ذالکہ کا کوئی جمع تثنیہ نہیں ہے، بلکہ ذالکم کا لفظ جب آتا ہے یہ ذالکہ ہی، جب ایک واقعہ بہت سارے لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ سنا رہے ہوں ایک واقعہ بہت سارے لوگوں کو، ایک واقعے کے مخاطب بہت سارے لوگ ہوں، تو ذالکہ کے بجائے ذالکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ شیطان ہے
جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، کہہ رہا تھا نا کہ ڈرو لوگوں، کیا کہلایا تھا ابو سفیان نے کہ پروپیگنڈا کرو کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، فخشوہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، تو اس سے تم نہ ڈرو۔ شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ شیطان اولیاء، ہر وہ شخص جو اس کے راستے پر چل رہا ہو، شیطان کے وسوسے میں لبیک کہہ رہا ہو، چاہے انسان ہو یا جن ہو، من الجنت والناس، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس واقعے میں خاص کانٹیکس میں شیطان کے لفظ سے اشارہ اس شخص نعیم بن مسعود کی طرف ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا غزوہ بدر دوم کے حساب سے، جس کو ہائر کیا گیا تھا کہ جا کر اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے ڈراؤ کہ بہت سارے لوگ، اس کے ساتھی اور دوست کون تھے؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھی، کہ جا کے ڈراؤ کہ بہت سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں مسلمانوں کو، تو ان سے ڈرو۔ تو اشارہ اس کی طرف ہے شیطان کے لفظ سے۔ اور پھر شیطان کے وسوسے بھی مراد ہو سکتے ہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، تو یہ بھی مفسرین نے کہا کہ اولیاءہ سے مراد شیطان کے وسوسے بھی ہیں، تو دونوں رائے ہیں کہ وہ شخص نعیم بن مسعود مراد ہے یا کون مراد ہے، شیطان کے وسوسے مراد ہیں۔ تو شیطان کے وسوسے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ وہ دشمن سے ڈراتا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، وہ دیکھو تم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے اگر فلاں سے دوستی نہیں رکھی، اگر فلاں کو چھوڑ دیا تم تو بھوکے مر جاؤ گے، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ نہ ڈرو ان سے، فلا تخافوہم، بہت ہی اہم تاکید ہے اللہ تعالیٰ کی جو مومنین کو کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں سے نہ ڈرو جو شیطان کے کہنے پہ چل کے تم کو کسی بھی چیز سے ڈرا رہے ہیں، دین میں ڈرا رہے ہیں، دین پر چلنے سے ڈرا رہے ہیں، دین اللہ کی راہ میں نکلنے سے ڈرا رہے ہیں۔ وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ تو اگر پکے اور سچے مومن ہو، ان کنتم مومنین، تو شیطان کے وسوسوں اور دشمن کی دھمکیوں سے نہیں ڈرو گے، کافروں سے نہیں ڈرو گے، اس بات سے نہیں ڈرو گے کہ فلاں نے یہ بند کر دیا تو ہم مر جائیں گے، فلاں نے یہ کر دیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، بلکہ اللہ سے ڈرو گے، صرف پھر اللہ کا تقوی رکھو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو گے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان اگر جو ہے وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھے تو پھر اس کا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کسی چیز سے، کسی دشمن سے بھی نہیں ڈرتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت، سب کچھ، ہر کوئی اس کے اگینسٹ بھی ہو جائے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے برعکس جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، دشمن سے بھی ڈرتا ہے، ہر طاقت سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں پھر اللہ کا خوف اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ تو شیطان کے وسوسوں کو بھی پہچان لیتے ہیں نا، اور اس کے دوستوں کی باتوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، وہ شیطان جب ان کو وسوسہ ڈالتا ہے تو یبصرون، وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو شیطان ہے، ذالکم الشیطان، جو ہمیں ڈرا رہا ہے اپنے سے اور اپنے دوستوں سے، تو ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ ولا تخافوہم وخافونی، ان سے نہ ڈرو جو شیطان اور اس کے دوست ہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو اگر سچے مومن ہو۔ اللہ کا تقوی رکھو تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اور دین کی مدد کیسے ہوتی ہے اور کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں 2-3 جگہ آیات آئی ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو سورہ زمر آیت نمبر 38 میں آتا ہے قل حسبی اللہ، کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ دیکھو اگر تم اللہ پر توکل رکھو گے
ہاں اللہ سے کا ڈر صرف دل میں رکھو گے تو کسی دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرو گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو شیطان ہوتا ہے جو ڈراتا ہی رہتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ, اور اپنے جو تم اس کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں اس سے ڈراتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عام طور پہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی دل میں ہوتے ہیں, انسان کے دل کے اوپر حملہ کرتا ہے نا. وسوسہ کہاں آتا ہے؟ آپ کے دل میں آتا ہے. اور اچھے کام کی, اللہ کے کام کی نیت کہاں ہوتی ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتی ہے. اب جب انسان نیک کام کی نیت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شیطان فوراً پہنچ کے اس کو ڈراتا ہے کہ تم تو نہیں کر پاؤ گے, یہ تو بہت مشکل کام ہے, تم کیسے کرو گے؟ یہ تو بہت لمبا کام ہے, اس میں تو بہت محنت ہے, کیسے کرو گی تم اکیلی؟ اور اس طرح کے وسوسے بھی ڈالتے ہیں. ضرورت ہی کیا ہے, نماز روزہ تو کرتے ہو, کافی نہیں ہے؟ کون سا سب لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں دین کی راہ میں, وہ بھی تو مسلمان ہیں, جنت پہ تو سبھی چلے جائیں گے, تم کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب کیا ہوتا ہے جب انسان نیک کام کی نیت کرتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے, اس کے دوست ہوتے ہیں. اب چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انس میں ہو, وہ انسان کو وسوسے ڈالتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے. تو پہلی جنگ تو دل میں ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. سوچ کے دیکھیں, پہلی جنگ کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ نے نیت کی ہے, ادھر شیطان کے وسوسے ہیں, تو پہلی جنگ سے نبٹنا تو دل کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور انسان اگر شیطان کے وسوسے کو قابو نہ پائے, اس کو پہچان نہ پائے, تو وہ قربانی کی سطح پر نہیں آ پاتا, مجاہدہ نہیں کر پاتا اللہ کی راہ میں, اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں کر پاتا. کیونکہ وہ وسوسوں میں آ کے پھر وہ اس کے خوف میں آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی شاید میں نہیں کر سکتی اور میرے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا, تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پہلی جنگ جیتنا تو دل کا ہی معاملہ ہے کہ آپ کی نیت اتنی سالڈ ہے کہ وہ جیتتی ہے, یا خدا نہ کرے شیطان جو ہے وہ اس کے وسوسے قابو پا لیتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ ڈرو مجھ سے اگر تم سچے اور پکے مومن ہو. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ انسان دل میں اللہ کا خوف رکھے, اللہ کا ڈر رکھے, اور کسی کا ڈر نہ رکھے. اور اللہ کا ڈر ہوتا کیا ہے ویسے؟ تقوی ہم کرتے تو بہت ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خافونی, مجھ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو. تو اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ خافونی کیا ہوتا ہے؟ ایک تفاسیر کی بک میں نا ایک دو میں کسی ایک بہت بڑے عالم کا قول لکھا ہوا ہے, نام نہیں ہے اس میں لیکن قول بڑا زبردست ہے. وہ عالم کہتے ہیں کہ خوف خدا صرف رونے اور آنسو پوچھنے کا نام نہیں ہے. کیا کہتے ہیں عالم؟ کہتے ہیں خوف خدا جو ہے وہ صرف آنسو پوچھنے اور رونے کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ سے ڈرنے والا حقیقتاً وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے سزا یا عذاب کا خطرہ ہے. بہت بڑا قول ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ, کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف خدا صرف یہ نہیں کہ آپ کے سامنے اللہ کا نام آئے, آیات پڑھی جا رہی ہیں تو آپ رونا شروع کر دیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے حقیقتاً ڈرنے والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر اور محبت ہو کہ وہ چھوٹی سی چیز بھی ایسی نہ کرے, اس کا دل کانپ جائے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی. چھوٹی سی بھی کوئی مجھ سے نافرمانی تو نہ ہو گئی, یہ سوچ کے وہ رونا شروع ہو جائے. تو اللہ کے ڈر سے, اللہ کی محبت میں آنسو نکلنا اچھی بات ہے, لیکن صرف آنسو نکلنے سے بات نہیں بنتی. آنسو بھی اللہ کی محبت میں سچے جب نکلتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر, اتنی محبت ہو کہ وہ کسی چھوٹی غلطی پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو گیا ہو, رونے بیٹھ جائے اور آئندہ وہ غلطی نہ کرے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو حدیث کا مفہوم ہے نا جس میں 7 لوگوں کو بتایا گیا کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے روز قیامت, ان میں سے ایک کیٹیگری کس کی ہے کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے تنہائی میں آنسو بہ نکلے. کنڈیشن کیا ہے؟ تنہائی میں آنسو بہ نکلے. تو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے آنسو جو نکلتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت انسان صرف اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے اور بہت ہی ڈر اور التجا اور عاجزی کے ساتھ وہ رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. جیسے آپ سوچ لیں نا, جو بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں یہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے یہ لوگ کون رکھے گئے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں. تو بہرحال
اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ جتنے بھی لوگ جمع ہو گئے ان سے نہ ڈرے، یہ تو شیطان ہے جو اپنے وسوسوں سے ڈرا رہا ہے، مجھ سے ڈرو اگر تم سچے اور پکے مومن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ غمگین کرے تجھ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ کیا غمگین نہ کرے آپ کو؟ الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سورت سے ہے نا، ایک دوسرے سے آگے بھاگ رہے ہیں۔ کس میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آگے بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ کفر میں، کفر میں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو ان کی یہ کفر کے اندر بھاگ دوڑ، ایک دوسرے سے تیزی دکھانا، کفر کو پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ انہم، بے شک وہ، لن یضروا، ہرگز بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو شیئا، کچھ بھی، ذرا سا بھی۔ تو اب کیا تھا یہ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر کیسا ماحول تھا۔ تعویل خاص پہلے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس، بلکہ آپ پوری آیات یہاں تک دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو کفر کو پھیلانے میں، کفر کو ترقی دینے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کو ان کا غم نہ لگے، کیونکہ وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ کیوں یہ بھاگ دوڑ کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ یرید اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کے نہ یجعل، وہ رکھے، لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی بھی حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور پھر ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ حظاً جو ہوتا ہے نا، خیر و بھلائی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ مدینہ میں اس وقت تعویل خاص میں مسلمانوں کے بہت سارے دشمن تھے، ہاں، ادھر مشرکین تھے، ادھر منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے، یہ سب مل کر دین اسلام کے خلاف چالیں چل رہے تھے، مسلسل چل رہے تھے، حرکتیں کر رہے تھے۔ منافقین کیا کر رہے تھے؟ کبھی یہ حرکت، کبھی وہ حرکت، کبھی کوئی پروپیگنڈا، کبھی کوئی پروپیگنڈا۔ اور اسی طرح پھر یہود کیا کر رہے تھے؟ یہود علماء جو آیات کو چھپا رہے تھے، بتا ہی نہیں رہے تھے کہ لوگ یہ مان لیں، بلکہ اور الٹا روک رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا کہ یہ دین میں بجائے لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، یہ تو یسارعون فی الکفر کر رہے ہیں، لوگوں کو کفر کے طرف لانے میں کام اپنا انجام دے رہے ہیں، ان کو ادھر لانے میں صورت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ لوگ کفر کے اوپر قائم رہیں۔ یہ بات آپ کو بہت غمگین کرتی تھی۔ تو ایک کیا غم تھا آپ کا، یا حزن کا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ غم نہ کریں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ اور قرآن میں یہ کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید غم ہوتا تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اور دوسرا غم یہ تھا کہ آخر یہ کفر میں کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر کہ آپ غمناک نہ ہو، یہ سب مل کر بھی اللہ کو یا اس کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، کچھ بھی، آپ اپنا کام کرتے رہیں جو آپ کا کام ہے، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، یہ اللہ یا اس کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ان کی پہنچ سے بہت ہی اونچا اور بالا ہے، کیا نقصان پہنچائیں گے اللہ کو؟ یہ تو اللہ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ حدیث کا مفہوم یہاں پر یاد کر لیں کہ وہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر سارے جن و انس مل کر بھی برائی کرنا شروع کر دیں یا اللہ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ذرا سا بھی اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتی، تو اس کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ جتنے بھی چالیں چل لیں، جتنی بھی حرکتیں کر لیں، آپ بے فکر رہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، اس غم میں نہ پڑے کہ یہ کیوں یسارعون فی الکفر کر رہے ہیں اور ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ انہم، بے شک وہ، لن یضروا، ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو شیئا، کچھ بھی، ذرا سا بھی۔ اور یہ اتنی بھی بھاگ دوڑ کیوں کر پا رہے ہیں؟ اہل کفر جو ہیں وہ اتنی بھی بھاگ دوڑ کیوں کر پا رہے ہیں کہ وہ یسارعون فی الکفر کر پا رہے ہیں؟ اتنی ان کو ڈھیل کیوں ملی ہوئی ہے کہ یہ کر پا رہے ہیں کوششیں اور ایسی حرکتیں کہ یہ دین کو نقصان پہنچائیں؟ تو وہ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے نہ رکھے لہم، ان کے لیے حظاً فی الآخرہ،
اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ چاہتا ہے، اس لیے یہ کام وہ کر بھی پا رہے ہیں تھوڑا بہت جو کر رہے ہیں کفر کو پھیلانے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ اچھا ہے یہ کریں یہ سارے کام کفر کو پھیلانے کے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے خیر و بھلائی کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر ان کے لیے عذاب عظیم کا وہ شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ کوششیں کر بھی پا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سرکشی کے کام کریں اور روز قیامت عذاب عظیم کا شکار ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بات آئی ہے نا کہ الذین یسارعون فی الکفر، کہ آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کو پھیلانے میں۔ تو یہ اہل کفر کی یہ کوشش ہر دور میں ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں نا ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں یا جو اہل کفر ہیں وہ اسلام کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، یسارعون فی الکفر کر ہی رہے ہوتے ہیں، آپ کو آج کل نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کو بچانے والے اور دین کو پھیلانے والے بھی ہر دور میں موجود رہتے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے نا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گی، تو وہ ادھر کفر کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، ادھر جو دین والے دین کو بچانے کے لیے بھی ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ لیکن پھر کیا چیز کاؤنٹ کرتی ہے؟ کاؤنٹ یہ کرتا ہے کہ وہ دین کے خلاف جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کس حد تک کی ہیں، کس انٹینسٹی کی ہیں، اور ہماری دین کو پھیلانے کی کوششیں کس انٹینسٹی کی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز آپ کو دیکھنی ہوتی ہے، یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ ان کی کوششیں زیادہ ہیں دین کے خلاف اور کفر کو پھیلانے میں، یا ہماری کوششیں زیادہ ہیں کہ ہم دین کو اپنے پھیلائیں اور پروموٹ کریں، یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو بہت اہم بات ہے۔ اور پھر ایک اور طریقے سے آپ اس آیت کو دیکھیں ہمارے لحاظ سے آج کل کے حساب سے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کو دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، یسارعون فی الکفر جو ہیں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے، وہ دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، سچ بول رہے ہوتے ہیں، سود نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، حق پرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خود پیچھے رہ گئے، کیونکہ ظاہر ہے جو شخص سود نہیں لے رہا، رشوت نہیں لے رہا، اس کے مقابلے میں جو سود بھی لے رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، بےمانی بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، پھر بھی اس کو بہت کچھ مل رہا ہے، تو بظاہر کیا نظر آتا ہے کہ یہ تو لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام بھی کر رہے ہیں لیکن خوشحال ہیں، یسارعون فی الکفر بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو تو بہت کچھ ملتا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر ایسے موقع پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کو سچ بول کر کیا ملا، تم سچ کرو، سچ کو لے کر بیٹھے رہو، تم اللہ کے احکامات کو لے کر بیٹھے رہو، تو تمہیں ملا کیا؟ دیکھو وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ اللہ، یہ شیطان ہوتا ہے نا، ذالکم الشیطان، تو وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، یہ ایک عام بات ہے، اور لوگ ایسی بات کرتے بھی ہیں کہ اچھا فلاں تو دیکھو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے فلانا، تو اس کو تو بڑا امیر کبیر ہے اور اس کو تو ملتا ہے، بیٹے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو کہ بےمانی، مسلمان تو وہ بھی ہیں، بےمانی کر رہے ہیں، سود میں گرفتار ہیں لیکن ترقی بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیاوی طور پر ترقی کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ وہ نافرمانی کے باوجود ترقی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے کریں، یہاں پر جو لینا چاہتے ہیں، جس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اس پہ چلیں۔ آپ کو پہلا قدم خود اٹھانا ہوتا ہے نا، اس کے بعد جس طرف انسان جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر چلا دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نافرمانی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، چلو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا، خیر و بھلائی کا، اور لہم عذاب عظیم، پھر ان کے لیے عذاب عظیم ہوتا ہے۔ لیکن عام انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سوچیں، جس انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود بہت کچھ مل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو بہت کچھ ملتا چلا جا رہا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بہت کامیاب اور صحیح سمجھتا ہے، اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے
جو سود نہیں لے رہے, جو سچی راہ پہ چلتے ہیں, بیوقوف سمجھتا ہے ان کو, کہتا ہے یہ تو عجیب پاگل ہیں, اپنی زندگی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے. یا پھر ایکسٹریمیسٹ کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریمیسٹ ہیں ہاں, تو کہ انہوں نے تو پتہ نہیں اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ یہ بھی نہیں کرنا اور وہ بھی نہیں کرنا, اور دیکھو کس بدحالی میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایکسٹریمیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو ایکسٹریم پہ چلا جائے. تو ایکسٹریمیسٹ تو وہ ہیں جو برائیوں میں ایکسٹریم پہ چلا جائے. اصل بات تو یہ ہے. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ اسی کی تو ایک تدارک بتا رہے ہیں, جواب بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ سمجھا جائے. اگر کوئی یسارعون فی الکفر, کفر کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اس کے باوجود اس کو مل رہا ہے, تو اس کا مقصد یہ کہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھے گا. اور پھر کیا ہوگا جب آخرت میں کچھ بھی نہیں رکھے گا, خیر و بھلائی کا حصہ, تو پھر کیا ملے گا؟ پھر عذاب عظیم ہی ہے نا. تو اب آپ مومنین جو مخلص مومن تھے, جو انہوں نے کیا کیا تھا, بظاہر تو آپ دیکھیں جو مومن اور منافق تھے, وہ بظاہر تو جو مدینہ میں تھے ایک ہی جیسے لگ رہے تھے نا. منافقت تو دل میں ہوتی ہے, فرق کیا تھا؟ بظاہر تو دونوں مسلمان تھے, فرق کیا تھا؟ مخلص مومنین نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, جان مال کنگال ہو گئے. اس کے برعکس منافقین نے کیا کیا؟ نہ جنگ میں جاتے تھے, آدھے راستے سے پلٹ گئے, نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, بہت بخل کرتے تھے. اس لیے ظاہراً دنیاوی ادوار سے منافقین اچھے نظر آتے تھے, بہت ویل ڈریس اور بہت امیر کبیر. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو گے تو لگے گا جیسے خشبم مسندہ ہیں, بہت ڈیکوریٹڈ لکڑیوں کی طرح لگیں گے. ٹھیک ہے, تو دنیاوی طور پر آگے نظر آتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے تھے. منافقین کہتے تھے کہ اگر ہم صحیح نہ ہوتے تو ہم پر عذاب آ جاتا, نعمتیں کیوں ملتی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں تو آپ بہت اللہ کے چاہیے ہیں اور آپ صحیح کام کریں. نہیں, نعمتیں آپ کو اس لیے مل رہی ہیں کہ یرید اللہ ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ کا کوئی حصہ اس لیے آپ کو ڈیل مل رہی ہے کہ جو کر رہے ہیں اچھی طرح کر لو, لیکن آخرت میں پھر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور پھر عذاب عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اشتروا الکفر, ان الذین, بے شک وہ لوگ, اشتروا جنہوں نے خرید لیا, الکفر, کفر کو بالایمان, بدلے ایمان کے. جن لوگوں نے کفر کے بدلے, ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا, یعنی کفر کو ایمان سے ایکسچینج کر لیا, ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر کو لے لیا, یہ کہا جا رہا ہے. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا, یعنی ایمان کو کفر سے ایکسچینج کر لیا, ان کے لیے کیا ہے؟ لن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے عذاب عظیم تھا, عذاب علیم ہے, اور یہاں پر بھی اشارہ بنیادی طور پر منافقین کی طرف ہے. کس میں؟ ان الذین سے, جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے, ایمان چھوڑ دیا, کفر خرید لیا. تو یہاں پر بھی اشارہ منافقین اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی کی طرف ہے, اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہے, اور اس کے اوپر تبصرہ ہے جو عبداللہ بن ابی احد میں جاتے جاتے آدھے راستے سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا تھا. اور اس بات پر وہ منافقین بہت خوش بھی تھے کہ وہ بچ گئے, اور انہوں نے بہت ہی عقل مندی کا کام کیا کہ وہ جنگ میں نہیں گئے اور مارے نہیں گئے, خوش بھی تھے اس بات پر. تو اس چیز کو ان کی اللہ تعالیٰ کفر سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ تو قطعاً مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے تو دین کے لیے قربانی سے گریز کیا, اور دین کے لیے قربانی نہ دینے کو, دین کے لیے قربانی سے گریز کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان کو بیچ دیا اور اس کے بدلے کفر کو خرید لیا. تو ہمارے لیے بھی یہ بہت اہم بات ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, کس عمل کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بیچ کے کفر کو خرید لیا گیا ہے, ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا انہوں نے, دین کے لیے قربانی سے گریز کیا. اس عمل کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان. تو ایسے لوگ جو دین کے لیے قربانی سے گریز کرتے ہیں اور کفر کی طرف جانے میں, یعنی اللہ کے احکامات سے انکار کرنے کو
ایمان کے بدلے پریفر کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کو تھوڑی کوئی نقصان دیتے ہیں. لا یضر اللہ شیئا، نقصان تو ان کا اپنا ہوتا ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. ابھی تو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ دنیا کے سب جن و انس مل کر بھی کوئی برائیاں کرنا شروع ہو جائیں تو بھی اللہ کو کے شان میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا. نقصان انسان اپنا کرتا ہے کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے، دل کھول کے نافرمانی کرتا ہے اور ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیتا ہے، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ دردناک عذاب ملے گا. تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے. ایمان کی طرف جانے کے بجائے، ایمان میں بڑھنے کے بجائے منافق کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے ایمان والا ہوتا ہے اور اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، دل سے ایمان نہیں لاتا. یہی منافقت ہوتی ہے نا. تو بجائے اس کے کہ وہ دل سے بھی کفر کو نکال دیتے اور ایمان لاتے، دین کے لیے قربانی دیتے، انہوں نے تو پریفر کیا کفر کو ایمان کے بدلے اور دین کے لیے قربانی دینے سے گریز کیا اور آدھے راستے سے پلٹ گئے. تو ان کا اپنا نقصان ہے. کیا چھوڑ کر کیا خرید لیا؟ اللہ کو تھوڑی کوئی نقصان ہوگا. اپنا نقصان ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دردناک کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اور مومنین کو دکھ پہنچایا تھا نا، درد ہی تو پہنچایا تھا کہ آدھے راستے سے 300 لوگوں کو پلٹ گئے تھے. اور مزید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات چیت آگے بھی ہے کہ جو دین کے لیے قربانی سے گریز کرتے ہیں، منافقت برتتے ہیں، دین کو جب ضرورت ہو تو اس کے اوپر مدد نہیں کرتے دین کی، یا جو گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صحیح ہیں. انہی سب لوگوں کے متعلق آگے بھی بات چیت ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا؟ کہ انما نملی لہم، کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ خیرن بہتر ہے، لانفسہم، ان کے نفسوں کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہرگز یہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو کفر جنہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اور یہاں بھی الذین کفروا سے مراد کافرین بھی اور منافقین بھی ہیں. خاص طور پہ منافقین کا ہی ذکر جاری ہے. اور اس آیت میں آپ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون امحال پڑھیں گے. قانون امحال مہلت سے ہے. امحال، مہلت دینے کا قانون اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ کیا ہوتا ہے امحال. تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے نملی، جو نیا ورڈ ہے، اس کو پہلے آپ دیکھ لیں. نملی کا لفظ جو ہے وہ اس کا وہ روٹ جو ہے ملی ہے، میم لام اور یا. ملین کہتے ہیں لمبے وقت کو، لمبے وقت کو، لمبی مدت کو ملین کہتے ہیں. اور عملہ اسی روٹ سے کہتے ہیں عملہ، الف میم لام کے اوپر کھڑی زبر اور یا. عملہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں طویل مدت کے لیے کسی کو مہلت مل جانا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں رسی دراز کرنا گناہگار کی. عملہ کے مطلب ہوتے ہیں لمبی عمر کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کی مہلت ملنا. لمبی عمر کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کی مہلت ملنا، یہ عملہ کہلاتا ہے. اور اسی سے نملی ہے. تو اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہرگز وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، منافقت اختیار کی ہوئی ہے، تو وہ ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، جو ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، جو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے. یعنی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو چیزیں ملتی چلی جا رہی ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے. خیر لانفسکم، ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز وہ نہ سمجھیں. بلکہ اصل بات کیا ہے؟ انما، بے شک، نملی، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم، ان کو، اس لیے کہ لیزدادو، تاکہ وہ بڑھ جائیں. لیزدادو زیادہ صحیح ہے، تاکہ وہ بڑھ جائیں کس میں؟ اسمن، گناہ میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ تیسرا عذاب ہے، یہ رسوا کرنے والا. مہین، مہین کا لفظ ہے نا، ہے و نون ہون سے ہے، اہانت اور اہانہ سے ہے، اسم فاعل واحد مذکر ہے، رسوا کرنے والا. تو اب کیا بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قانون امحال بیان ہو رہا ہے کہ وقتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کافروں، منافقوں، گناہگاروں، نافرمانوں کو اپنی حکمت اور مشیت سے دنیا کی خوشحالی دے دیتے ہیں وقتی طور پر،
یا فتح دے دیتے ہیں یا مال اور اولاد سے نواز دیتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں ہرگز بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بہت فضل ہو رہا ہے، اور سمجھے کہ وہ خیر الہم، ان کے لفظوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اپنے آپ کو صحیح نہ سمجھیں، کیونکہ اگر جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور اس کے باوجود وہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور نیکی کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے، تو یہ دنیاوی نعمتیں ان کے اوپر فضل الہی نہیں ہوتی بلکہ مہلت الہی کے طور پر ملتی ہیں۔ اب بات سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں اور نعمتیں اور دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو اور کرو، نعمتیں ملنی، کھل کھلا کے تم اللہ کی نافرمانی کے کام کرو، لیزدادوا اسمن، خوب گناہ میں بڑھ جائیں، گناہوں کے ڈول اتنے بڑھ جائیں کہ پھر آگے ان کو کیا ملے، پھر آگے ان کے لیے صرف کیا ہو، انما نملی لہم لیزدادوا اسمن فلہم عذاب مہین، اور پھر رسوا کن عذاب کا شکار ہو جائیں۔ یہ اس لیے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اور نیکی کا راستہ اگر نعمتیں ملنے کے باوجود کوئی اختیار نہیں کر رہا ہوتا، شکر گزاری نہیں کر رہا ہوتا نعمتوں کی، تو دنیاوی نعمتیں، پھر سے اس جملے کو لکھ لیں کہ وہ فضل الہی کے طور پہ نہیں ہوتی بلکہ مہلت الہی کے طور پر ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھی طرح سے نافرمانی کر لو، لیزدادوا اسمن، اور اس کے بعد کیا ہوگا، پھر عذاب مہین ہے۔ تو آپ دیکھیں عام طور پر بھی کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ان کو بہت نعمتیں ملی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے، نہ نماز پڑھتے آپ کو نظر آتے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا شعور ہی کوئی نہیں ہوتا، صدقہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن بزنس ترقی کر رہی ہے، عہدے بہت بڑے بڑے مل رہے ہیں، اور نافرمانی پہ نافرمانی بھی ہو رہی ہے، پیسہ کدھر لٹایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ تو انہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ ہرگز بھی یہ نہ سمجھے کہ انما نملی لہم خیر لانفسکم، کہ ہم جو ان کو ڈیل دے رہے ہیں وہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ بہت اچھے ہیں اس لیے ان کو یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں، بلکہ یہ نعمتیں ان کو کس لیے مل رہی ہیں کہ لیزدادوا اسمن، کہ وہ بڑھ جائیں گناہوں میں، کھل کھلا کے جتنا گناہ کرنا چاہتے ہیں، جس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اچھی طرح سے کر لیں، جتنی عمر ان کی زیادہ ہوگی، نملی لہم، جتنی ڈھیل ملے گی، جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے ان کے گناہ بڑھیں گے، جتنی ٹائم ان کو زیادہ ملے گا، جتنی دولت زیادہ ملے گی، اتنے گناہ ان کے زیادہ بڑھیں گے اعمال نامے میں۔ اور پھر فائنلی کیا ہوگا، جب لیزدادوا اسمن کا معاملہ ہو جائے گا تو عذابن رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہاں بھی بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اگر انسان کو نعمتیں مل رہی ہیں، فراخی مل رہی ہے، خوشحالی مل رہی ہے، اس کو اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اس نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، نہ کہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں دونوں ہاتھوں سے اڑائے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھتے؟ کہ جس کو پیسہ ملا ہوتا ہے وہ اکثر دونوں ہاتھوں سے جلا رہا ہوتا ہے، اڑا رہا ہوتا ہے نافرمانی کے کاموں میں، لیزدادوا اسمن۔ تو اللہ تعالیٰ، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں، اس کو سمجھیں کہ لیزدادوا اسمن، کہ جو نافرمانی کے کام کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو مل رہا ہے تو یہ ڈھیل ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ اچھی طرح گناہوں کا ڈول بھر جائے، اور پھر کیا ہوگا، لہم عذاب مہین ہے۔ لیکن تو یہ جو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو صرف مشکل مصیبت ہوتی ہے نا، وہ آزمائش نہیں ہوتی، اس سے بڑی آزمائش انسان کی جو ہے وہ اس کو خوشحالی ملنا، نعمتیں ملنا ہوتا ہے، عہدہ ملنا ہوتا ہے، جو بھی وہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے، بڑی آزمائش۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے اس کو، صحت، خوشحالی، دولت کو آزمائش نہیں سمجھتے، اور ان میں مگن رہتا ہے انسان، اور زیادہ گم ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، جتنی خوشحالی، جتنی صحت، جتنی دولت، بیٹے، سب کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب انسان مگن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون امہال اور قانون استدراج جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ قانون امہال حرکت میں آیا ہوا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، لیزدادوا اسما، اور قانون استدراج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حرکت میں آیا ہوا ہے۔ قانون استدراج کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو مضمون ہے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں
تو انسان اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہے، بلکہ وہ تو زیادہ اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے یا ڈھیل مل رہی ہوتی ہے اس کو. لیزدادوا اسمن. دیکھیں سورہ المومنون آیت نمبر 56 ہے، مومنون آیت 56. اللہ تعالیٰ فرماتے ایحسبون سوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون 56 میں، ایحسبون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انما نمدہم من مال و بنین، کہ ہم جو ان کے مال و دولت میں اضافہ کر رہے ہیں تو نسارعون فی الخیرات، کہ یہ ہم کو بلائیوں میں جلدی جلدی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ان کو بڑھا چڑھا کے دے رہے ہیں لوگوں کو، من مال و بنین، بیٹے اور مال وغیرہ، تو کیا نسارعون فی الخیرات، ہم ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، کہ ہم ان کو بلائیاں جلدی جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. کیا شعور نہیں رکھتے؟ کہ یہ تو ان کی مہلت ہے. لیزدادوا اسمن، اگر وہ نافرمانی کے کام اس سے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سورہ توبہ میں بھی آتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 85 ہے، توبہ 85. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن تُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقُ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی منافقین کی، نافرمانوں کی مال اور اولاد آپ کو حیرت میں، عجب میں نہ ڈالے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تو چاہت یہی ہے کہ ان کو انہی چیزوں سے دنیا میں سزا دی جائے، ٹھیک ہے، عذاب دیا جائے. ان تعذبہم بہا فی الدنیا. تو بتائیں مجھے، کیا بعض دفعہ دنیا میں انسان کو اولاد اور مال کی وجہ سے سزا یا عذاب نہیں ملتا؟ خدا نہ کرے اولاد ایسی نکل جاتی ہے کہ زندگی عذاب، بالکل کہتے بھی ہیں لوگ کہ اس سے تو بہتر تھا کہ اولاد نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں سزا دی جائے اور ان کی جانیں بھی کفر پر نکلے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے امہال. اور سورہ القلم میں بھی یہ بات آتی ہے، آیت نمبر 44-45 سورہ قلم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، بے شک ہم آہستہ آہستہ، تدریج کے ساتھ، ان قریب ان کو وہاں تک لے جائیں گے جو وہ علم ہی نہیں رکھتے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، ٹھیک ہے. اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت پائیدار ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی دین سے دور انسان کو لمبی عمر بھی مل جائے، صحت بھی اس کی بڑی، فٹنس بڑی زبردست ہو، اور عیش و عشرت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، اور عبادت سے دوری ہو، نیکی کا کوئی کام ہی نہ کرے، تو پھر بھی وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت چاہیتا ہوں. کوئی عبادت نہیں کر رہا، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، سمجھتا ہے میں بہت چاہیتا ہوں کیونکہ مجھے تو بہت کچھ مل رہا ہے. وہ یہ کہتے بھی تھے نا، وہ جو یہود ہے بنی اسرائیل، وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چاہیتے ہیں، ہم بیٹے ہیں اس کے، کیونکہ سارے انبیاء ہمارے میں آئے تھے. تو انسان بھی یہ سمجھتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے اس کی کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، حالانکہ میں نہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کا کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی چاہیتا سمجھتا ہے. اتنا بھول کا شکار ہوتا ہے. اور دوسرے بھی کبھی اس کو دیکھ کر یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ اللہ سے اتنا دور ہے لیکن نعمتوں کی فراوانی ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے. واضح طور پر یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، ان کو ڈھیل مل رہی ہے. انما نملی لہم، کیوں؟ لیزدادوا اسمن، تاکہ وہ گناہ میں اچھی طرح آگے بڑھ جائیں، پھر ایک ہی دفعہ ان کے لیے رسوا کن عذاب کا شکار ہو جائیں. ترمذی کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ وہ شخص اچھا ہے جس کے عمل اچھے ہوں اور عمر دراز ہو. عمل اچھے ہوں اور عمر دراز ہو، یعنی لمبی عمر اچھے اعمال کے ساتھ. اور وہ بدترین ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو. املی لہم کا جس کے ساتھ معاملہ ہو تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کو لمبی عمر ملی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کر رہا ہے، تو خوش قسمت ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، عمر بھی ملی ہے، سب کچھ ملا ہے، وہ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ اپنے نامہ مال میں نیکیاں زیادہ لے کر جائے گا. جتنی عمر ملے گی اتنی نیکیاں ہوں گی. اس کے برعکس جس کو لمبی عمر ملی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا،
آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، پیسہ پتہ نہیں کہاں اڑایا جا رہا ہے، تو بدقسمت ہے کہ وقت ہونے کے باوجود آخرت کا سامان نہیں کیا ہے۔ تو اور ہم دیکھتے بھی ہیں نا، آپ عام طور پہ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو کوئی برا بلا نہیں کہتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، کچھ نہیں، ہر وقت اپنی عبادت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، آخرت سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے، میرے فادر ایسے ہی تھے کہ شروع سے آخر تک، میری مدر کی بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور کبھی انہوں نے اپنی کسی بہو کو کسی کو اٹھایا نہیں، صبح کے اٹھا کے مجھے ناشتہ دے دو، میرا یہ کام کر دو، سارے کام آخر تک اپنے ہاتھ سے، کسی پہ کوئی آبجیکشن نہیں، تم میرے پاس نہیں بیٹھے، میرا نہیں کیا، فلانا کیوں نہیں آیا، فلانے کچھ نتھنگ۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پورا دھیان آخرت کی طرف ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے مبرہ ہو چکے ہوتے ہیں، آخرت بنانے کی طرف لگے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، بزرگ ہی ہوتے ہیں حالانکہ، سوری ٹو سے، بٹ ان کا آخرت کی طرف دھیان نہیں ہوتا، دنیا داری اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے جان چھڑانے کے لیے کہ ان کو ٹائم نہ دینا پڑے، ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں بس سارا دن، تو پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ کے تو پھر آخرت نہیں بنتی نا۔ تو بات یہ ہے کہ جو سبق ہے اس کے اندر کہ انسان کو خاص طور پر درمیانی عمر کے بعد تو ضرور ہوش آ جانا چاہیے، آخرت سنوارنے پر پوری توجہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ کہا ہے میں نے، ویسے تو ہر عمر میں آخرت کی طرف توجہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہماری مہلت کب ختم ہو جائے گی، کس کو معلوم ہے۔ اور جوانی کی عبادت کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، جو 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس کا دل جوانی میں مسجد میں اٹکا رہا۔ تو ہر عمر میں یہ شعور ہونا چاہیے، لیکن ایک جنرل رول یہ ہے کہ جی کس کس کو آواز صحیح نہیں آ رہی؟ میم ہمیں کلیئر آ رہی ہے، آپ پلیز ریکنیکٹ کر لیں جن کو بھی پرابلم آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو میں یہ بات کر رہی تھی کہ مڈ جو درمیانی عمر، اور درمیانی عمر کیا ہوتی ہے 35 ایئرس، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر، ویسے تو ہر عمر میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع، آخرت کی طرف دھیان ہونا چاہیے، لیکن اسپیشلی درمیانی 35 ایئرس ایج کے بعد کو انسان کو ضرور ہوش آ جانا چاہیے، آخرت سنوارنے پر پوری توجہ ہونا چاہیے، عبادات آرگنائزڈ ہو جانا چاہیے، آرگنائزڈ عبادات، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں لمبی عمر اچھے اعمال کے ساتھ نعمت ہوتی ہے، اور لمبی عمر برے اعمال کے ساتھ اللہ کی ڈھیل ثابت ہوتی ہے، جو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اب غزوہ احد کے درمیان یہ آیات کیوں آئی ہیں؟ اس لیے آئی ہیں کہ ایک طرف مومنین تھے جو چوٹ کھا کر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور دوسری طرف کون تھے؟ منافقین تھے جو چال پر چال چل رہے تھے۔ تو اس لیے یہ اس کے درمیان میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں کہ ایک طرف تو مومنین ہیں جو پورا آخرت کی طرف جن کا دھیان ہے، اور دوسری طرف یہ منافقین ہیں کہ جو لیزدادو اسمن کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھ رہے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیذر المومنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو، علی ما انتم علیہ، اوپر اس حال کے کہ جس میں تم ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنین کو جس حالت میں وہ موجود ہیں اسی میں چھوڑ دے، پھر وہ کیا کرے گا؟ حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ، وہ چھانٹ دے، الگ الگ کر دے، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، طیب سے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بھی جو بات ہے نا، یہ غزوہ احد جو برپا ہوا تھا اس کی مین ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خاص کانٹیکس میں، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مومنین کو بس اس حالت میں چھوڑ دے جس حالت میں وہ ہیں، نہیں، وہ چھانٹ کر رہے گا، ناپاک کو اور پاک کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ اب خبیث اور طیب کا لفظ آپ مادی طور پر تو پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، خبیث کے معنی کیا ہوتے ہیں، چیز جو گلی سڑی ہو، حرام ہو، وہ خبیث کہلاتی ہے۔ طیب کون سی ہوتی ہے؟ پاک، صاف ستھری، حلال چیز۔ لیکن اگر انسان کے لیے خبیث اور طیب کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے، خبیث کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو گناہ کی طرف مائل ہے، اور طیب جو ایمان کے والا ہے، ایمان کی طرف مائل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ جیسا کہ مدینہ میں تھا،
جس میں پختہ ایمان والے بھی تھے. آپ کو مدینہ کا ماحول ذرا ذہن میں لائے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. پختہ ایمان والے بھی تھے, شدید پختہ ایمان والے صحابہ موجود تھے. پھر کچھ کمزور ایمان والے تھے جو نیا نیا ایمان لائے تھے. پھر منافقین بھی تھے جن کا پتہ ہی نہیں تھا, اوپر سے تو نہیں پتہ چلتا کہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ سب مل کر رہ رہے تھے مدینہ میں. تو اب ان سب کو ایک ہی سطح کا مسلمان سمجھا جا رہا تھا. ایسے ہی تھا نا. اب یہ ساری چیزیں تو دل میں ہے نا کہ ایمان کتنا ہے, کس لیول کا ہے, کمزور ہے, پختہ ہے, منافق ہے, یہ سب دل میں ہوتا ہے. تو بظاہر کیا تھا, معاشرے میں ایک سطح کا مسلمان سمجھا جا رہا تھا. تو اب ان کے درمیان ایمان کے درجات کا فرق کس طرح معلوم کیا جا سکتا تھا؟ صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالیں, ابتلا میں ڈالیں, تاکہ ایمان کے درجات کا لیولز کا پتہ چل جائے. چنانچہ احد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے برپا کیا. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب بات سمجھ گیا تم کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے مومنین کو, ہر کیٹیگری کو ایک ہی طرح کا سمجھتے رہیں اور خود بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کا کس لیول کا ایمان ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر کے رہے گا. تو اس لیے اس نے ان کو ابتلا میں ڈالا, ابتلا میں, آزمائش میں ڈالا. جو احد کا واقعہ اس نے برپا کیا, اور احد کے واقعے کے ذریعے کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی الگ الگ ہو گئے اور خود بھی انسانوں کو پتہ چل گیا. پختہ ایمان والے الگ ہو گئے کہ کون استقامت پر قائم ہے, پوری ثابت قدمی سے جمع رہا. وہ سارے صحابہ کرام ابھر کر سامنے آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آخری لمحے تک موجود تھے ان کا دفاع بھی کیا. اور کمزور ایمان والوں کو بھی پتہ چل گیا. آپ نے ساری باتیں پیچھے پڑھی ہیں نا کہ جو باتیں کرنے لگے کمزور ایمان والے بھی کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی, کم از کم سوچنے تو لگے تھے. ایمان ان کا بھی واضح ہو گیا نا کہ ایسا کیوں ہوا, شکست تو نہیں ہونا چاہیے تھی, تو وہ بھی واضح ہو گئے. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور ایمان والوں کی اس واقعے کے ذریعے اصلاح کر دی. ٹھیک ہے, ان کو سمجھا بجھا دیا گیا احد برپا کر کے, اور منافقین کی نیت کا کھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا. اور یہ سارا کچھ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ سارے مومنین کو ایک ہی لیول کا لوگ سمجھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کر دیا, چھاٹی کر دی. تو چھاٹی کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ چھاٹی کر کر کے دکھا دیا. کئی وجوہات کے بنا پہ کرتا ہے. ایک تو اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے تو خود ہی پتا چل جائے کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو منافق ہیں ان کا بھی لوگوں کو پتا چل جائے, منافقت کا بھی, تاکہ ان کے نقصان سے بچ جائیں. اور اتمام حجت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ روز قیامت کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو بہت سچے مومن تھے, آپ کیوں ہمیں منافق کہہ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو جنگ احد برپا کی گئی, جس میں پہلے آپ کامیاب ہو رہے تھے, پھر آپ کو شکست ہوئی, تو یہ سب کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو الا ما انتم علیہ, جس حال میں تم ہو اسی پر چھوڑ دے, کہ سب ایک ہی لیول کے مومن سمجھے جا سکیں, یا منافق اور مومن کا فرق ہی نہیں پتا چلے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے رہے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, وہ چھاٹ دے گا ناپاک کو پاک سے. یمیزہ کا لفظ مازہ یمیزو اور میز سے ہے. اس کے معنی ہوتے کسی چیز کو دوسری سے فوقیت اور ترجیح کی بنا پر الگ کر لینا. تو اللہ تعالیٰ یہ وجہ بتا رہے کہ غزوہ احد میں نے کیوں یہ اس میں سب اپ اینڈ ڈاؤنس آئے, تاکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ سارے مومنین کو ایک ہی لیول کا سمجھا جاتا رہے اور خود مومنین کو بھی پتہ نہیں چلے کہ وہ کس لیول کے مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش کی اور سب کچھ ہٹ کے سب کیٹیگریز الگ الگ ہو گئی, اتمام حجت ہو گئی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم, کہ وہ مطلع کرے تم کو علی الغیب, غیب کے اوپر. اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ غیب کے اوپر تم کو مطلع کر دے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آزمائش کے علاوہ لوگوں کے ایمان کے درجات معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو غیب کا علم ہے وہ بذریعہ وہی اپنے نبی کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 جو ہے وہ منافق ہے, منافقین کے حوال سے مطلع کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ نام لے کے انبیاء تک کو بھی بتائیں کہ یہ فلاں منافق ہے اور فلاں مومن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. ما کان اللہ لیطلعکم
علی الغیب، ایمان تو بالغیب ہی ہوتا ہے نا، اسی میں تو آزمائش ہے، کسی کو کسی کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا. آپ پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے میرے دل میں کتنا ایمان ہے؟ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کے دل میں ایمان کا کیا لیول ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کھول کر بتا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ بذریعہ وہی بتا دیتا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ منافق ہے اور یہ منافق ہے اور یہ سچا مومن ہے، یہ کم گریڈ کا مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر کے بتایا. یہ دستور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ دلوں کا حال بتا دے، غیب کا حال بتا دے. ایمان تو بالغیب ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ذریعے یہ لوگوں کی چھاٹی کر دی کہ کون کس درجے کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپروپریٹ تھا کہ وہ آزمائش کے ذریعے یمیز الخبیث من الطیب کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے ہی نہیں کہ غیب کے حالات بتا دے، کہ نام لے کے بتا دے اللہ تعالیٰ کہ فلاں فلاں جو ہے وہ منافق ہے، اس کا ایمان اتنا ہے، اس کا ایمان اتنا ہے. ہاں ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، وہ چن لیتا ہے، من رسول ہی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یجتبی کا لفظ اشتباہ سے ہے، جیم بے اور روٹ ہے. اشتباہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز، عمدہ چیز کو انتخاب کر کے اپنا مقرب اور برگزیدہ بنا لینا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ اپنے انبیاء کو بھی بذریعہ وہی غیب کا حال بتا دیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافقین کا بتا دیا جاتا. آسان سی بات تھی نا بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہی کر دیتے کہ عبداللہ بن ابی تو منافق ہے، یہ 300 لوگ منافق ہیں، تو وہ تو ساتھ لے کر ہی نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کے حال بتائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آزمائش کری، وہ ساتھ گئے اور منافق مومن سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے. یہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر کہا گیا کہ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کس کو، اپنے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے اور اس کو غیب کا اتنا علم دے دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. من یشاء. تو ایسا ہی ہوا تھا کہ دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کو کے نام وغیرہ بالکل بذریعہ وہی سب کچھ نہیں بتا دیے، لیکن کچھ کے بتائے تھے بہت مجبوری کی حالت میں. وہ کب ہوا تھا؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر یہ ہوا تھا کہ کوئی 14-15 منافقین تھے جنہوں نے یہ ساری کانسپیریسی کی تھی، سازش بنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر اکیلے ایک جگہ سے ان کو گزرنا تھا، درے میں سے. تو انہوں نے سازش بنائی تھی اور آپ کے ساتھ صرف حذیفہ بن یمان تھے صحابی، کہ جب یہ دونوں وہاں سے گزریں گے تو خدا نہ خواستہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. تو اس موقع کے اوپر اشد ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ جو 14-15 منافقین تھے ان کے نام اور ان کے حملے کی سازش جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، اور ان کے نام ومع ولدیت کے بتائے تھے. تو یہ جو نام تھے 14-15 لوگوں کے، وہ آپ نے اپنے ساتھ جو صحابی موجود تھے حذیفہ بن یمان، صرف ان کو بتائے تھے، اور اس ہدایت کے ساتھ بتائے تھے کہ کبھی بھی یہ نام کسی کو وہ نہیں بتائیں گے. اور انہوں نے زندگی بھر وہ نام کسی کو نہیں بتایا. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ حذیفہ بن یمان کا جو لقب ہے وہ رازدار رسول ہے، رازدار رسول. تو اب حذیفہ بن یمان کو آپ نے اس لیے بتایا کہ ظاہر ہے انہوں نے ہی آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا ان کے ساتھ مل کے، اور یہی ہوا کہ پھر آپ نے راستہ بدلا اور آپ پروٹیکٹ ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتائے گئے، لیکن آپ نے ان ناموں کو نہیں کھولا، اور حذیفہ بن یمان کو بھی کہا کہ ان کے نام کو نہیں کھولا جائے. تو اس میں ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں نام لے کے جو ہے کسی کو بھی برا نہیں کہتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہ جو یہاں پر انصار مدینہ تھے وہ مخلص مسلمان تھے، لیکن ان کے رشتہ داروں میں منافقین موجود تھے نا. تو اگر نام لے کے بتایا جاتا تو بہت ہی گڑبڑ ہونی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. تو دیکھیں اب یہاں سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت جب وحی کا سلسلہ موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ منافقین جو بھی تھے ان کے نام بتا دے سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نہیں ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا طریقہ نہیں ہے، صرف چند کے بتائے گئے بہت مجبوری میں. تو اب آج کیا ہے؟ آج تو وحی کا سلسلہ ہے ہی نہیں. تو آج تو بالکل پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے اور کتنے لیول کا ایمان ہے. لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو یہاں پر بتا رہے ہیں وہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو علیحدہ کرتا رہتا ہے. کیسے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگ آزمائے جاتے ہیں اور ان کے ایمان کا درجہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے.
آزمائش جو ہے وہ کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ کر دیتی ہے، ابتلا کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یمیز الخبیث حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے طیب اور خبیث کو الگ کرنے کا کہ وہ آزمائش کے ذریعے چھانٹ لیتا ہے، الگ الگ کرتے رہتے ہیں کون ایمان کے کس درجے پر ہے، یہ پتہ چلتا رہتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اسی چھانٹی کے اوپر پھر جنت کے درجات بھی ہوں گے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے تو انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں پتہ چل جاتا ہے. کہ سب سے پہلے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ایمان کا کتنا کو لیول ہے، کس لیول کے اوپر میں موجود ہوں. اور پھر ظاہر ہے دوسروں کو بھی، آس پاس بھی کے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو بھی لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا آپ کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے، کتنا اس کے اندر ایمان ہے، کتنا وہ دین کے لیے ویلکم کرنے والا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جس حالت میں مومنین ہے اسی کو اس کے اوپر چھوڑ دے اور علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز نہ کرے، چھانٹی نہ کرے کہ کس کا ایمان کس لیول کا ہے یا کون منافق ہے. اور اس اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر مطلع کر دے اپنے رسولوں کو بھی، لیکن ہاں رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا غیب کا علم دے دیتا ہے. تو اس کے بارے میں سورہ جن میں بھی آتا ہے. سورہ جن کی آیت نمبر 26-27 ہے سورہ جن کی. عالم الغیبی ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ کسی پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، مگر ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اتنا غیب سے آگاہ کر دیتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے غیب سے آگاہ کیا گیا. آپ کو معراج کے اوپر بلا کے جنت، دوزخ، سزائیں وغیرہ بہت کچھ دکھایا گیا، بہت کچھ دکھایا گیا. تو بہرحال وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے اجر عظیم، اجر عظیم ہے. یعنی بس اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ منافقین، یہود، ان سب کی حرکتوں، پروپیگنڈوں کے اوپر کان نہ دھرو، بالکل بھی اس کے اوپر نہ جاؤ. بس اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لاؤ، پکا یقین رکھو. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اگر تم پورے اخلاص سے اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ گے، بھروسہ رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو تمہارے لیے نہ عذاب علیم ہے، نہ عذاب عظیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پھر کیا ہوگا؟ اجر عظیم تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اگلی آیت اگین پھر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، پھر یا سبنا کا لفظ ہے کہ ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ. یا سبنا نون شد کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شدت ہوتی ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز بھی نہ سمجھیں وہ لوگ. کون لوگ؟ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں. کیا نہ سمجھیں کہ ہرگز بھی نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. کس کے ساتھ بخل کرتے ہیں؟ بما، ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ، جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا خیر الہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر الہم، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. کس کے ساتھ بخل کرتے ہیں؟ اس مال کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا ہے. ان کا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے ان کو اپنے فضل سے، نعمت سے بڑھ کے فضل سے. تو اس کے ساتھ وہ بخل کر رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں. تو وہ اس چیز کو اچھا نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، کہ وہ حقدار کو اس کا حق نہیں دے رہے، بخل سے روک کر رکھ رہے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے لیے بہت برا ہے. تو سب سے پہلے تو بخل کو سمجھنا ضروری ہے. الذین یبخلون، کہ بخل کرنے والے کون ہیں اور بخل کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں بخل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر اس چیز کو روک لینا جس کا ادا کرنا انسان پر لازم اور واجب ہے. بخل کیا ہے؟ ہر اس چیز کو روک لینا جس کا ادا کرنا انسان پر لازم اور واجب ہے. تو اب اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے. سب سے پہلے بخل میں کیا آتا ہے کہ زکوٰۃ کو روک لیا جائے، عشر کو روک لیا جائے، فطرانہ روک لیا جائے.
خاص طور پر صدقات واجبہ، یہ تینوں چیزیں واجب ہیں. زکوٰۃ آپ کو پتا ہے. عشر کس کو کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں زرعی زمین پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، زرعی زمین جو ہے اس پر بھی انسان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اور عشر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو زرعی زمین آپ بارش اور قدرتی طریقے سے سیراب ہو نا، اس پر زکوٰۃ 10واں حصہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو عشر کہا جاتا ہے. اور جو زمین کے آپ اپنے ایفرٹ سے اس کو سیراب کرتے ہیں، یعنی آلات وغیرہ لگاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ٹیوب ویلز وغیرہ، تو اس کی زکوٰۃ نصف عشر ہوتی ہے، 20واں حصہ ہوتی ہے. یہ مسلم کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. تو بہرحال عشر اتنا یاد رکھیں کہ زرعی زمین کے اوپر جو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اور فطرانہ آپ کو پتا ہے کہ عید سے پہلے جو دیا جاتا ہے. تو یہ تینوں واجب صدقات ہیں، ان کو نہ دینا سب سے پہلے بخل ہے. پھر نمبر 2 بخل کیا ہوتا ہے؟ عزیز و اقارب پر خرچ نہ کرنا، یعنی صلہ رحمی نہ کرنا. اور نمبر 3 جن کا نان نفقہ خرچ جائز ضروریات آپ کے اوپر لازم ہے ان کو نہ دینا. کس کا لازم ہے؟ یہ بیوی بچوں کا، ماں باپ کا. اگر ان کی جائز ضروریات، جائز پہ زور ہے، اگر نہیں انسان پورا کرتا تو وہ بھی بخل ہے. پھر اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی بھی جائز ضروریات پر خرچ نہیں کرتا تو وہ بھی بخل ہے. تو بخل کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، لیکن انسان اس میں سے اللہ کے واجب کردہ چیزوں پر خرچ نہیں کرتا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے جو اس پر واجب ہیں. تو اس مال کو جو روک لینا، جو اس کا حق ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی اس سے پورا کرے، غریبوں، مسکینوں، عزیز رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرے، تو اس کو وہ روک لیتا ہے اور کسی کا بھی حق نہیں ادا کرتا، تو یہ بخل ہے. تو بخل کیا ہے؟ فرض چیز کو روک لینا، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، جہاں خرچ کرنا لازم ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ سب بخل ہے. بخل منع ہے بلکہ حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ کیونکہ آگے آپ اس کی وعید پڑھیں کہ کیا دی جا رہی ہے. تو اس سے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ شخص اللہ کا بہت چاہیتا ہے. بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو امحال بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں مل رہی ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو نہیں خرچ کر رہا بلکہ نافرمانی کے کاموں میں دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا ہے. تو یہ وہ سمجھ لے کہ وہ تو اس کے لیے قانون امحال جو ہے وہ حرکت میں آیا ہوا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں خرچ کر رہا. وہ تو واجبات پر بھی خرچ نہیں کر رہا، جوڑ کر رکھ رہا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، نہ بیوی بچوں کے جو جائز ضروریات ہیں، نہ اللہ کی زکوٰۃ، عشر، فطرانہ وغیرہ نکال رہا ہے. تو یہ ایسا جو کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل میں سے اس کو دیا ہے، نہ وہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے، نہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہے کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے. نہیں، وہ تو اس کے لیے بل ہوا شر لہم، کیونکہ اس کے لیے تو بہت برا ہے، کیونکہ یہی مال و دولت عذاب کا سبب بن جائے گا. کیوں اس کے لیے یہ برا ہے؟ کیونکہ سیطوقون، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلو، جس کا انہوں نے بخل کیا، بھی ساتھ اسی کے، کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. جن جن چیزوں میں بخل کیا ہے اسی چیزوں کا وہ طوق بنا دیے جائیں گے بنا کے. طوق کیا ہوتا ہے؟ طوق کہتے ہیں جو گلے میں آپ زیور پہنتے ہیں عام طور پہ، اور طوق اس کو بھی کہتے ہیں جو سنگین مجرم ہوتے ہیں، ان کے گلے میں لوہے کا بڑا سا کڑا گول پہنا دیا جاتا ہے اور ان کی گردن بالکل ایک فکس ہو جاتی ہے، ہل بھی نہیں پاتے، اس کو طوق کہتے ہیں. اور توقع کے معنی ہوتے ہیں تجدید کے ساتھ جو اس ورڈ میں آ رہا ہے، طوق پہنانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا وہ بخل کریں گے واجبات ادا نہیں کریں گے. یاد رکھیں خاص طور پر یہ آیت جو ہے نا یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے واجب جو آپ کے اوپر صدقہ ہے، زکوٰۃ، عشر اور یہ فطرانہ وغیرہ، وہ ادا نہیں کرتے تو وہ یاد رکھیں کہ سیطوقون، ان قریب وہ طوق منائے جائیں گے، ما بخلو، جو انہوں نے بخل کیا، بہی، ساتھ اس کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اب اس کی جو تشریح ہے اس میں ایک جو بخاری کی کتاب تفسیر ہے
اس میں ایک حدیث آتی ہے جس سے آپ کو بات اور سمجھ میں آئے گی. حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، بہت ہی غور طلب حدیث ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے. خواتین کے لیے بھی بہت غور طلب ہے کیونکہ جولری اکثر خواتین کے پاس ہی ہوتی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال، یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. یعنی اس کے مال کو، اس کی جولری کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی. پھر وہ سانپ ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے اور وہ سانپ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا، ہار بن جائے گا اور اس کی گلے میں لپٹ جائے گا اور دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، چیر کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. ٹھیک ہے، تو بہت ہی ڈرنے والی اور غور طلب بات ہے. پھر اسی طرح دیکھیں مسلم کی ایک اور کتاب زکوٰۃ میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ایسا ہو کہ اس کے پاس اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں ہوں پھر وہ ان کا فرض ادا نہ کرے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دے. اب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک نصاب ہے. تو جنرلی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جیسے اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہو گئی اور یا 40 سے زیادہ ہو گئی 120 تک، تو اس کو اب ہر سال اس کے اوپر ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینی ہوگی. لیکن اس میں بھی کنڈیشن ہوتی ہے. کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بکریاں جو اس کے پاس ہیں یا جو بھی ہے، گائے، اونٹ وغیرہ، زکوٰۃ اس صورت میں بنتی ہے جب یہ جانور جو ہیں آدھا سال جنگل میں چریں، اور آدھا سال اگر جنگل میں چر لیتی ہوں، آدھے سال سے زیادہ، تو پھر تو ان کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے نا، یعنی آپ کا خرچہ نہیں آ رہا نا. لیکن اگر آپ آدھے سال تک ان کو خود اپنے گھر سے کھلاتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ ویسے میں نے آپ کو نالج بتا دیا. تو 40 کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر 120 بکریوں تک جو ہے وہ ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر اسی طرح اونٹ اگر 5 ہو جائیں تو اس کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر گائے کا بھی حساب کتاب ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں وغیرہ کی. تو حدیث یہ تھی کہ جو انسان ایسا ہو کہ اس کے پاس اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں سب ہوں پھر وہ ان کا فرض ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ نہ دے، تو قیامت کے دن یہ جانور بہت بڑی جسامت کے ساتھ اور فربہی کے ساتھ آئیں گے، یعنی بڑے ہو کے اور موٹے ہو کے آئیں گے اوریجنل حالت سے. پھر اونٹ اپنے موزوں سے اسے روندے گا، کس شخص کو؟ جس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی. اور گائے جو ہے، بکریاں اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور روندیں گی، اور جب ایک قطار اس کے اوپر سے گزر جائے گی تو پچھلی قطار دوبارہ آ جائے گی، اور یہ روندنے اور مارنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے، اور پھر چاہے جنت میں جائے یا دوزخ میں. تو یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. تو کیا کہا ہے کہ پورے حشر کے دن یہ سب کچھ ہوتا رہے گا کہ جن جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی مارتے رہیں گے اور رونتے رہیں گے، اور حشر کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد وہ اگر جنت میں جائے یا دوزخ میں، یعنی جب حشر کا دن گزر جائے گا 50,000 سال کے برابر، تو اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا. اب اگر بہت خوش قسمت ہوا، نیکیاں زیادہ پڑ گئی، تو جنت میں بھی جا سکتا ہے. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ان حدیث سے؟ واجبات ادا کرنا بے حد ضروری ہے. اگر نہیں کیے تو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. سانپ بن کے گلے کا توق بن جائیں گے، چیریں گے باچھوں کو. جانوروں کا نہیں ادا کیا تو روز قیامت روندا جائے گا. اور اس سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت بھی یاد رکھیں جو سونا چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 35 ہے، یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جبابهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اور وہ لوگ جو سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے سونا چاندی کی، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے.
اور ان کو بتا دیں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ روز قیامت ان کا یہی جو سونا چاندی ہے اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اوپر، اللہم لا تجل منہم، پھر فتقوا، پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا کنز، خزانہ۔ کنز کہتے ہی اس مال کو ہے جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دیا جائے، تو چکھو جو تم نے یہ خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہونا ہے اگر واجبات ادا نہیں کیے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت اہم ترین باتیں ہیں ساری۔ تو جو لوگ بخل کرتے ہیں، الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، ہرگز بھی نہ سمجھے کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اور اس میں وہ بخل کر رہے ہیں، واجبات ادا نہیں کر رہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ تو بدتر ہے ان کے لیے، ان کو تو توق بنایا جائے گا، ما بخلوا بہ یوم القیامہ، بہت کچھ ہوگا ان کے ساتھ۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وللہ، یاد رکھو اللہ کے لیے میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں اور زمینوں کی۔ میراث کس کو کہتے ہیں؟ ورثے کو، ترکہ جو مرنے والا چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری میراث تو ترکہ تو اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس لیے کہ دیکھیں انسان جب مرتا ہے تو ترکہ چھوڑ جاتا ہے، وہ اس کے وارث کا ہو جاتا ہے، وہ جب مرتا ہے تو اس کے اگلے وارث کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے کیا ہوگا، ایک دن قیامت آ جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، تو ساری میراث پھر کس کے پاس چلی جائے گی؟ ساری دنیا اور زمین و آسمانوں کا مال کس کا میراث ہو جائے گا؟ کس کے پاس آ جائے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تم اس کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، بچا بچا کے رکھتے ہو، ایک دن مر جاؤ گے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جو خرچ کر دیا وہی تمہارا ہے، وارثوں کا ہو جائے گا، ان کا بھی نہیں ہے، کرتے کرتے تو سب اللہ تعالیٰ کی میراث ہے۔ یہ تمہیں شعور نہیں ہے، پھر بھی تم خرچ نہیں کرتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگوں کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی ہے تو نیگلیجنس ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے ترمذی کا کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی تو مال وارثوں کا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں دیا جائے، مال کی خواہش رکھتے ہوئے دیا جائے، مالدار ہونے کی امید رکھتے ہوئے دیا جائے، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ حلق میں دم آ جائے اور اس وقت یوں کہنے لگو کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ وہ تو اب فلاں اور فلاں ہی کا ہو چکا ہوگا۔ تو کیا بات کہی ہے؟ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ انسان جب تک تندرست ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، تو اس طرح اس کو دینے کا خیال ہی نہیں آتا۔ جب بہت بیمار ہو جائے تو اس کو خیال آتا ہے اچھا یہ اتنا اس کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا، پھر کہنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آٹومیٹیکلی فلاں فلاں ہی کا ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ سے دیں زندگی میں تو وہی آپ کو ملے گا وہاں پر جا کے۔ تو خاص کانٹیکس میں یہ آیات منافقین کے حالات کھولنے کے لیے آئیں جو جان اور مال کی محبت میں مبتلا تھے، جہاں مال دینا ہوتا تھا وہاں نہیں دیتے تھے، اور جان چراتے تھے جہاد سے، اور خوش بھی ہوتے تھے کہ بچ گئے۔ اور عام تعویل میں ساری امت کو تاکید ہے، تنبیہ ہے، شدید وعید ہے کہ اگر واجبات نہ ادا کیے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، جانوروں کی زکوٰۃ وغیرہ پہ توجہ نہیں کی، تو اسی مال کا توق روز قیامت بنایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کو دیتے ہیں وہ انسان کی ملکیت نہیں ہے، بیما آتاہم اللہ من فضلہ، پھر بھی انسان خرچ نہیں کرتا۔ تو خرچ کرنا چاہیے صحیح طریقے سے، جتنا کہا گیا ہے، جیسے کہا گیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اگر ان سب عذابوں سے بچنا ہے۔ پھر جنرلی اگر آپ بخل کو دیکھیں، یہاں پر تو خاص طور پہ مال کے بخل کی اور زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، لیکن اگر جنرلی آپ بخل کو دیکھیں تو بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو بھی مما رزقناہم میں چیزیں آتی ہیں نا، رزق میں جو چیز شامل ہے اس کا بھی بخل ہوتا ہے۔ یعنی مال کے علاوہ جان کھپانے کا بھی بخل کرتا ہے انسان، اپنے وقت کا بھی بخل کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ہنر کا، صلاحیت کا بھی بخل کرتا ہے کہ نہیں، خیر و بلائی کا بھی بخل ہو سکتا ہے، اور علم کا بخل بھی ہو سکتا ہے، اور علم کا بخل تو بدترین بخل ہے۔
سب سے پہلے تو دیکھیں نا ان چیزوں کا بھی بخل ہو سکتا ہے نا، جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پر تو مال کا بخل ہے اور اس پہ بات ہے، لیکن جنرلی بخل کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. جنرل میننگ بخل کے کہ انسان اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں نہ لگائے، اپنی جان نہ کھپائے، ٹھیک ہے، بچا بچا کے اپنی جان کو رکھے، اور اپنی صلاحیت اور اپنے ہنر کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے، تو یہ بھی بخل ہے. خیر و بلائی کے کاموں میں نہ خرچ کرے، یہ بھی بخل ہے. اور علم کا روکنا تو بہت بڑا بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہو، کوئی علم کی بات آپ کو بتائے اور آپ لوگوں کو نہ بتائیں، جیسے انہوں نے کیا تھا علماء یہود نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی والی آیات انہوں نے چھپا لی تھی. تو یہ بدترین بخل ہے. تو بخل خاص معنی میں فرائض کو روکنا ہے، واجبات کو روکنا ہے، لیکن بخل کا لفظ عام طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہاں بخل کر رہے ہو اور کہاں دونوں ہاتھوں سے اڑا رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور آخری آیت بس چھوٹی سی ہے، یہ بھی پڑھ لیں. لقد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر فقیر ہے، ونحن اغنیا اور ہم کیا ہیں، غنی ہیں، مالدار ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ یہ مدنی سورہ پڑھ رہے ہیں، آل عمران، اور مدینہ کا ماحول ابھی بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ ریمائنڈ کرا ہے کہ یہاں پر بہت لوگ ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں بڑی تعداد میں. تو پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی نیت کے کھوٹ بتائے. اب یہاں سوری یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کے ایک غلط قول کی بات کر رہے ہیں. یہ جو لقد سمع اللہ قول الذین کی بات ہو رہی ہے نا، یہود کی ایک بات اور ایک قول کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ الذین لقد سمع اللہ تعالیٰ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم کیا ہیں، غنی ہیں. تو اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، کون سے قول کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ سورہ البقرہ کی وہ جو آیت ہے نا 245، البقرہ 245، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کا ذکر کیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے، اضعافا کثیرا. تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور یہود نے اپنی سود خوری اور بخل کی عادت سے مغلوب ہو کر اس آیت کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہ محمد لگتا ہے کہ تمہارا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرض دو، ہم سے قرض مانگتا ہے. یہ انہوں نے مذاق اڑایا. تو ان کے اس ناروا جملے کا اللہ تعالیٰ یہاں یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے سن لی ان کی بات کہ قد سمع اللہ قول الذین، لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم اغنیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنکتبو، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ان قریب کے لیے نکتبو ہم لکھ لیں گے، ہم لکھ رہے ہیں، لکھ لیں گے اور لکھ رہے ہیں، مضارع ہے نا، ما قالو جو کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے سن بھی لیے اور ہم لکھ بھی لیں گے، لکھوا لیں گے. سورہ الانفطار میں آتا ہے کہ الانفطار کی آیت ہے کہ نہیں سوری سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 80، زخرف آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یا سبون اللہ لا نسمع سرہم و نجواہم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لا نسمع ہم نہیں سنتے، سرہم ان کی چھپی ہوئی باتیں، اور نجواہم اور ان کی سرگوشیاں، نہیں ہم سب سنتے ہیں. بلا ورسلنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے، لدیہم یکتبون، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین کون ہے؟ ایک ایک بات منہ سے نکلی ہوئی لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور لکھوا بھی دیتا ہے. کرامن کاتبین کا ذکر سورہ الانفطار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن لیا تمہاری یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے، اور سنکتبو، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما قالو، لکھ رکھے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو ناحق. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود جہاں نامہ اعمال میں تمہاری اور بھی ساری بدعمالیاں لکھی ہوئی ہیں، جو تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہیں پر تمہاری یہ بات بھی
یہ تمہاری جو سرکشی پر مبنی بات ہے تمہارے نامہ اعمال میں وہ بھی لکھ دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات مدینہ کے یہود سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جبکہ قتل انبیاء تو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تمہارے اعمال نامے میں لکھ دی جائے گی، وہیں پر جہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا تھا۔ اس لیے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ اپنے جو آبا و اجداد تھے ان کی اس حرکت پہ بڑے خوش ہوتے تھے، فخریہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ بھی لکھ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم نے کہا اللہ تعالیٰ نے سن بھی لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جہاں تک سننے کی بات ہے نا، یہ قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا نا سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نہیں سنتے، ہم ہر چھپی ہوئی بات کہیں چھپ کر رہے ہو، سرگوشی میں کرو تب بھی سنتے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں بھی آتی، 3 سیغے میں بات آئی ہے سورہ مجادلہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، تو لکھ لیا گیا اور روز قیامت سب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا یہود کے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ چکھو، وہ نقولو، اور ہم کہیں گے ذوقو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، اس کی پاداش میں جو کچھ تم نے کیا جلنے کا عذاب چکھو۔ حریق، حرقہ کے مطلب ہوتے ہیں آگ کا کسی چیز کو جلانا۔ تو حقیقت یہ کہ مال کس کا ہوتا ہے؟ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، وہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قرض حسنہ والی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی البقرہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بہت خوبصورت بات کی تھی، بہت خوبصورت طریقے سے صدقات کی ترغیب دی تھی کہ اللہ کی راہ میں دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرو گے، قرض حسنہ یہ تھا نا، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے، جہاد قتال فی سبیل اللہ میں خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور قرض اپنے اوپر لے گا۔ قرضہ ضرور واپس کرنا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور قرض لیں گے اور تم کو ضرور واپس کریں گے، اور کتنا واپس کریں گے؟ فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے۔ تو جتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، اس سے کہیں برا اور بھونڈا مذاق یہود نے اس کا بنایا، اور نتیجتاً کیا ہوا نا؟ عذاب الحریق کی وعید ان کو سنا دی گئی۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی کسی بھی بات کا، قرآن کے کسی لفظ کا، کسی چیز کا مزاح بنانا، مذاق کا پہلو نکالنا، یہ بہت گناہ کا کام ہے، سرکشی اور نافرمانی کا کام ہے۔ اہل ایمان کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، حوروں کا مذاق ہو یا جنت دوزخ کا مذاق ہو، یا کسی حکم کے اوپر مذاق بنایا جائے، کسی قرآن کی آیت کا مذاق بنایا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کی اتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا بھی مذاق بنا لیا جاتا ہے۔ حوروں کا تو اتنا بنایا جاتا ہے کہ بس اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خوف نہیں ہوتا، یا اللہ کی محبت نہیں ہوتی، یا اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت خشیت ہو تو سوچ ہی نہیں سکتا نا کبھی کہ اللہ کا کلام، اس کی بات کے اوپر میں مذاق بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتے ہیں۔ سوچ کے دیکھیں نا۔ یا پھر وہ لوگ کرتے ہیں جو بھولے میں ہیں کہ ان کے منہ سے جو بھی نہیں نکلتا ہے سنکتبو ما قالو، لکھ لیتے ہیں، ہم لکھوا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور روز قیامت سامنے آ جائے گا، اور پھر اس پر محاسبہ بھی ہوگا، سزا بھی ملے گی۔ تو سبق یہ کہ کبھی بھی ایسی مجلس کا حصہ نہیں بننا چاہیے جہاں پر اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہو، مذاق بنایا جا رہا ہو، کم از کم حصہ تو نہیں بننا چاہیے، ورنہ روکنا بھی چاہیے۔ منافقین مجلس میں اللہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، پھر باہر نکل کے دین کا، مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی دل لگی کرتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہے، توبہ 65، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کی آیات کا، اس کے رسول کا، اس کا مذاق بناتے ہو، اس کے ساتھ دل لگی کرتے ہو، یہ کر رہے ہو؟ کیا دل لگی ہو سکتی ہے اللہ کی آیات اور اس کی رسول کی باتوں کی؟ ہو سکتی ہے؟ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکا بما قدمت ایدیکم، ذالکا کیا ہے کہ یہ جو سزا ہے ان کے عذاب حریق کی، ان کو کیوں ملے گی؟ یہ انجام ان کا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کی سزا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔
یہود کے ہاتھوں نے یا کسی بھی گناہگار کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اسی کی سزا ہے. عذاب حریق ان کو کیوں ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، تو ان کو عذاب حریق کی وہی سنائی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی اور لکھ بھی لی. تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ذالکا، یہ سزا جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آپ نے آگے بھیجی ہے، ورنہ اپنے کرتوتوں کی کمائی ہے جو آپ نے آگے بھیجی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ظلام کا جو لفظ ہے نا وہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ذرا سا بھی، ایک ادنا سا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ بندے ہی ہوتے ہیں جو اپنی جان پر گناہ کماتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں انی حرمت ظلما علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.